Senza dubbio avete visto i tumulti nelle strade. Dobbiamo servire da esempio, o cadranno altre città. E se l'incarico di questa difesa fosse trasferito a voi? Che indossate? Questa è la mia uniforme. Condotti francesi alla vittoria. Napoleone. È appena cambiato il corso. Io sono destinata alla grandezza, in me solo una spada. Vi consiglio. Votare? Questo qua, con il suo egotismo e la sua mancanza delle più semplici. Siete soltanto un L'Europa sta finale se fallirete. bene. Sono il primo ad ammetterlo. Ma io non ne faccio. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। आज की कहानी का नाम है नेपोलियन। ये 2023 की एक एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म नेपोलियन बोनापार्ट की स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें उसके पावर में आने के साथ साथ उसकी बीवी जोसेफीन बोनापार्ट के साथ उसके ताल्लुकात को भी दिखाया गया है। मूवी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मूवी के स्टार्ट में 1799 का दौर दिखाया गया है। फ्रांस में उसके शहरियों के सोशल और सियासी माहौल से मायूस होने के बाद रेवोल्यूशन का आगाज हुआ। किंग लुइस 16 के डाउनफॉल के बाद लोगों ने मरी एंटोनेट पर निगाहें जमाई। 1793 में मरी एंटोनेट को गिटीन ने पकड़ लिया और उसे मौत की सजा सुनाई। सड़कों पर लोग उस पर कूड़े के ढेर फेंकते हैं और हर कोई उसका सर कलम करने के बाद खुशी का इजहार करता है। उसका सर सबको फख्र से दिखाया जाता है। हजूम में एक पुरजोश नौजवान कॉर्सिकन कैप्टन नेपोलियन बोनापार्ट ये सब देख रहा है। फ्रांस में दहशतगर्दी का राज शुरू होते ही रॉबस्पियर ताकत में आ गया। नेपोलियन और उसके भाई लूसियन लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद टूलोन का दौर शुरू करने के लिए एक रेवोल्यूशनरी लीडर पॉल बैरस से मुलाकात करते हैं। नेपोलियन बंदरगाह के जरिए शहर पर हमला करने की स्ट्रेटेजी के साथ आता है। उसके घोड़े को तोप की गोली लगती है, लेकिन वो आगे बढ़ता है और मैदान में ब्रिटिश फोर्सेस को हरा देता है और साथ ही समंदर में उनके जहाजों को उड़ा देता है। नेपोलियन को बाद में जनरल के रैंक से नवाजा जाता है। रॉबस्पियर को डिपोस्ट कर दिया जाता है और फरार होने की नाकाम कोशिश के बाद वो खुदकुशी की नाकाम कोशिश करता है। उसे गिटीन की सजा सुनाई जाती है और दहशतगर्दी का दौर बाद में खत्म हो जाता है। 40,000 से ज्यादा कैदियों को रहा किया जाता है। नेपोलियन गर्मी के मौसम में एक बॉल अटेंड करता है, जहां उसका सामना सबसे पहले जोसेफीन डी बुहारने से होता है, जो कि एक अरिस्टोक्रेटिक बेवा है। जोसेफीन का बेटा यूजीन नेपोलियन के पास आता है और पूछता है कि क्या वो उसकी मॉम की रिक्वेस्ट पर उसके डैड, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तलवार वापस ले सकता है। नेपोलियन एक रैंडम तलवार पकड़ता है और उसे वापस करता है और जोसेफीन के साथ अपने ताल्लुकात शुरू करता है। दोनों एक एक्टिव सेक्सुअल रिलेशनशिप शुरू करते हैं और इवेंचुअली शादी कर लेते हैं। उसे उसके पहले शौहर के बारे में पता चलता है, जिसे फांसी दी गई थी। बाद में नेपोलियन को शाही बागियों के खिलाफ बगावत करते हुए उन्हें सड़कों पर गोलियां मारते हुए देखा जाता है। नेपोलियन बाद में पिरामिड्स की जंग के दौरान मिस्र को आजाद करने के लिए सफर करता है। उसके दौरे के दौरान जोसेफीन ने एक सिपाही हिप्पोलाइट चार्ल्स के साथ अफेयर शुरू किया। जब नेपोलियन को इस बात की खबर मिली तो वो घर वापस चला गया, खबरदार किए जाने के बावजूद कि उसे डिजर्शन के तौर पर देखा जाएगा। वो वापस चला जाता है और जोसेफीन का सारा सामान बाहर बारिश में फेंक देता है। जब वो एक ट्रिप से घर लौट रही होती है, नेपोलियन उसकी बेवफाई के लिए उसे कोल्डली सजा देता है। इसके बावजूद कि पहले वो भी अफेयर्स में मसरूफ था, हालांकि उसका दावा है कि वो दूसरी औरतों से मोहब्बत नहीं करता था। जोसेफीन ने भी जवाब दिया कि नेपोलियन उसके बगैर कुछ नहीं है, वो उसे नहीं छोड़ता। डायरेक्टरी नेपोलियन से उसके यूं अचानक सब कुछ छोड़कर आने के लिए मुलाकात करती है, लेकिन इसकी बजाय वो फ्रांस की पुअर लीडरशिप पर उन पर तनकीद करता है। नेपोलियन को
ایمینوئل جوزف سیئس نے بغاوت شروع کرنے پر راضی کیا تاکہ وہ فرسٹ کونسل کا عہدہ سنبھال سکے۔ موجودہ ہیڈز کو ریزائن دینے پر مجبور کرنے کے بعد بغاوت ختم ہو جاتی ہے اور نپولین اور لوسین نے اپنے فوجیوں کو مزاحمت کے خلاف ان کی مدد کرنے پر راضی کر لیا۔ بعد میں نپولین کو فرانس کا شہنشاہ اور جوزفین کو مہارانی کے طور پر تاج پہنایا گیا، لیکن اس نے تاج کو پکڑ کر اور اسے اپنے سر پر رکھ کر خود کو قوم کے سیویئر کی طرح آواز دے کر سب کو حیران کر دیا۔ جلد ہی نپولین کولن کورٹ اور فورن منسٹر ٹیلی رینڈ کے ساتھ مل کر آسٹرینز اور انگلینڈ کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس پر نپولین کا بچکانہ ری ایکشن آتا ہے۔ وہ بادشاہ کے میسنجر پر چیختا ہے اور طوفان برپا کر دیتا ہے۔ 1 سال بعد نپولین نے آسٹرلیٹس میں روسی اور آسٹریا کی افواج کے خلاف اپنی فوجیں جمع کی۔ جب وہ اور اس کے آدمی جنگل میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انہیں برف پر لادتا ہے اور وہ توپوں کا استعمال برف کو توڑنے کے لیے کرتا ہے اور دشمنوں کو جمے ہوئے پانی میں ڈبو دیتا ہے۔ بعد میں نپولین آسٹریا کے شہنشاہ فرانسس ون کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، جبکہ زار الیگزینڈر ون اپنی فوجوں کے نقصان پر غم اور غصے کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے۔ نپولین فرانسس سے بھی کہتا ہے کہ شکر گزار ہو کہ اس نے اس کی پوری فوج کو ختم نہیں کیا۔ نپولین کو جوزفین سے ایک وارث چاہیے تھا تاکہ اس کے بعد اس کا بیٹا اس کی شاہی گدی سنبھال سکے، لیکن نپولین اور جوزفین مسلسل ناکام رہتے ہیں اور وہ وارث سے محروم رہتا ہے۔ اس کی ماں لیٹیزیا نے اسے ایک نوجوان عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنانے کے لیے کہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ مسئلہ نپولین میں ہے یا جوزفین میں۔ لیٹیزیا نے بعد میں نپولین کو اطلاع دی کہ وہ عورت پریگننٹ ہو گئی ہے، لہٰذا وہ اور جوزفین جلد ہی قانونی طور پر طلاق کے انتظامات کر لیتے ہیں۔ ان کی ایک کونسل کے سامنے ایک سیریمنی ہوتی ہے جہاں جوزفین اپنے حکم نامے کا حصہ پڑھنے سے ہچکچاتی ہے اور نپولین اس کے ختم ہونے تک اسے تھپڑ مارتا ہے۔ اسے شاٹو ڈا میلمازون میں رہنے کے لیے بھیجا گیا، جہاں وہ اور نپولین ایک دوسرے سے بات چیت اور خط بھیجنا جاری رکھتے ہیں۔ نپولین سکندر کی ایک بہن کو آزمانے اور کورٹ کے لیے اس سے ملتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی بہن کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور دوسری بہت چھوٹی ہے۔ اس کے بعد وہ ڈچس مری لوئس سے شادی کر کے آسٹریا کے ساتھ اتحاد کا بندوبست کرتا ہے۔ 1 سال بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ نپولین اپنے بیٹے کو دیکھ کر روتا ہے اور بعد میں اسے جوزفین سے ملنے کے لیے لاتا ہے۔ 1812 میں نپولین نے روس پر حملہ کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا کیونکہ سکندر نے اس کے پیس ٹریٹی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ برودنو کی لڑائی میں اپنے فوجیوں کو لیڈ کرتا ہے، جس میں 28,000 سے زیادہ فرانسیسی فوجیوں کا نقصان ہوا، لیکن وہ پھر بھی جیت جاتے ہیں۔ جب وہ ماسکو میں انٹر کرتے ہیں تو شہر کو مکمل طور پر خالی کر دیا جاتا ہے۔ ڈیرے ڈالنے کے بعد نپولین جاگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کو روسیوں نے آگ لگا دی، جبکہ نپولین روسی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ یہ سفر کریں گے تو وہ سردیوں تک نہیں چلیں گے۔ فوج فرانس کی طرف واپس چلی گئی۔ راستے میں تقریباً 5 لاکھ آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس کے لیے نپولین بعد میں اپنے تخت سے دستبردار ہو کر ایلبا جزیرے پر جلاوطنی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اسے پینشن ملتی رہے گی۔ 1815 میں نپولین نے جوزفین کو اس وقت تک خط لکھنا جاری رکھا جب تک کہ وہ بیمار نہیں ہو گئی۔ وہ جزیرے سے نکل جاتا ہے اور اپنے پرانے فوجیوں پر آنے اور انہیں اپنے وفادار رہنے پر راضی کرنے سے پہلے فرانس واپس جانے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ جب نپولین جوزفین کے گھر واپس آیا تو اسے اس کی بیٹی سے معلوم ہوا کہ وہ ڈفیریا سے مر چکی ہے۔ نپولین اس کے لیے روتا ہے۔ نپولین نے واٹرلو کی جنگ میں آرتھر ویلسلی، ڈوک آف ولنگٹن اور اس کی فوج کے خلاف ایک بار پھر اپنی فوج تیار کی۔ ایک بلڈی جنگ شروع ہوتی ہے اور جب نپولین کی فوج اپنا سب کچھ دے دیتی ہے، انگریز سپاہی انہیں ہرا دیتے ہیں۔ نپولین کو پسپائی پر مجبور کیا گیا جب پریشین مارشل بلوچر کی فوجیں اس کی فوج کے پیچھے آتی ہیں اور وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ نپولین ابھی بھی ویلسلی کو سلیوٹ کرنے میں ایک لمحہ لیتا ہے۔ نپولین کو ایک بار پھر جلاوطنی میں بھیج دیا گیا اور اس بار سینٹ ہیلینا جزیرے پر وہ اپنی یادوں پر کام کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے، جبکہ 2 لڑکیاں پاس ہی کھیلتی ہیں۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ ماسکو کو آگ لگانے والے نے ان کی بجائے دوسروں کو سنا۔ اس کے بعد نپولین نے جوزفین کی آواز سنی جو اسے دوبارہ اس کے ساتھ شامل ہونے کا کہہ رہی ہے، اور ایک لمحے کے بعد وہ زمین پر گر گیا۔ اینڈنگ ٹیکسٹ میں دکھایا گیا ہے کہ نپولین بوناپارٹ کی موت 1821 میں ہوئی۔ اس کے کمانڈ میں 80 سے زائد لڑائیوں میں دشمن کے 30 لاکھ سے زیادہ فوجی مارے گئے۔ اس کے آخری الفاظ تھے فرانس آرمی جوزفین، اور یہیں پر اس ہسٹوریکل فلم کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ مووی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
आपको हमारे चैनल पर इंडोनेशियन हॉरर फिल्म सुजैना क्लेवॉन फ्राइडे नाइट मूवी की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब सुजैना के डैड, जो कि एक गरीब किसान हैं, जब एक अमीर जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाते तो मजबूर होकर उन्हें अपनी बेटी की शादी उससे करवानी पड़ती है। लेकिन जमींदार की पहली बीवी उसे काले जादू से दर्दनाक मौत देती है और सुजैना अपना बदला लेने के लिए वापस आती है। इस फिल्म में हॉरर के साथ ह्यूमर भी शामिल है। इस मूवी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.